السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 16 پیش لفظ ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے سجاق کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا۔ شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ ابن ابی جہل بھی ساتھ تھے۔ خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ ان کا مقابلہ ایک نہیں بلکہ 2 لشکروں کے ساتھ ہوگا، چنانچہ انہوں نے پیش قدمی اس غرض سے روک لی کہ دشمن کی قوت کا اندازہ جاسوسوں سے کر لیا جائے۔ ادھر مسلمہ نے محسوس کیا کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ اس نے سجاق کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل سجاق کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ سجاق پر حاوی ہو کر اسے اپنے زیر اثر کر لے۔ وہ سجاق کو نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سجاق نے مسلمہ کو ملاقات کے لیے اپنا ہاں بلا لیا۔ مسلمہ اپنے ساتھ 40 ایسے پیروکار لے گیا جو دماغی لحاظ سے بہت ہوشیار اور دانش مند تھے اور تیغ زنی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مسلمہ سن چکا تھا کہ سجاق میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کا حسن کس قدر سحر انگیز ہے۔ مسلمہ اپنے ساتھ بڑا ہی خوشنما اور بڑا سائز کا خیمہ لے گیا۔ شراب و کباب کا انتظام بھی اس کے ساتھ تھا۔ رنگ روشنی دینے والے فانوس بھی تھے۔ مختصر یہ کہ عیش و عشرت اور زیب و زینت کا پورا سامان مسلمہ کے ساتھ تھا۔ وہ ایسے عطر اپنے ساتھ لے گیا جن کی مہم مخمور کر دیتی تھی۔ مسلمہ اور سجاق کی ملاقات ایک نخلستان میں ہوئی۔ مسلمہ نے یہ تو سن رکھا تھا کہ سجاق میں ایسے اوصاف موجود ہیں جو پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتے ہیں، لیکن وہ سجاق کے سامنے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ سجاق کی شخصیت اس سے زیادہ سحر انگیز ہے جتنی اس نے سنی تھی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ اس حسین ساحرہ کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ یہ خطرہ وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ یہ سارا ساز و سامان لے گیا تھا۔ اس نے سجاق سے کہا کہ وہ اس کے خیمے میں چلے کیونکہ یہ جگہ اس قابل نہیں کہ سجاق جیسی عورت کے کسی غیر کے پاس بیٹھ کر بات کرے۔ مسلمہ معمر اور تجربہ کار آدمی تھا، اس میں دانش مندی بھی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں سجاق کو اتنا اونچا چڑھا دیا کہ وہ پھول ہی نہ سمائے اور مسلمہ کی باتوں میں آ گئی۔ اسی وقت اٹھی اور مسلمہ کے ساتھ اس کے خیمے میں چلی گئی۔ اس نے جب خیمے کے اندر زیب و زینت اور آرام و آرائش کا سامان دیکھا تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ پر کچھ اور ہی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات جو اس کے دماغ پر مرتب ہو رہے تھے یہ اس عطر کی مہک کے اثرات تھے جو یورپی مورخوں میں سے 2 نے لکھا ہے کہ یہ ایک خاص عطر تھا جس کی مہک ذہن میں رومانی خیالات پیدا کر دیتی تھی۔ مسلمہ نے خیمے میں جو بستر لگوایا تھا اس پر ریشمی گدے اور پلنگ پوش تھے۔ اس نے سجاق کو اس بستر پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لایا ہوں، مسلمہ نے سجاق سے کہا۔ اے نبی، سجاق نے کہا، اس خیمے میں آ کر میں کچھ اور ہی محسوس کرنے لگی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہوں گی۔ کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک خواہش ہے، مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہ سجاق کا گرویدہ ہو گیا۔ میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری زبان میں ایسی شیرینی ہے کہ دشمن بھی تمہارے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ نہیں، سجاق نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بات کریں۔ تمہارے سامنے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مسلمہ نے کہا، کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو وہ سنا دیں۔ سجاق نے کہا۔ مسلمہ اپنی دماغی قوتوں اور ابلیسی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے سجاق کے ساتھ کچھ باتیں کی اور اس کے سامنے سے اٹھ کر بستر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا جسم سجاق کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے ایک وحی سجاق کو سنائی۔ مشہور مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ وحی عورتوں کے متعلق تھی اور اس قدر فحش کہ اس کا ترجمہ تحریر میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمہ نے سجاق کے جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مسلمہ نے سجاق کے چہرے پر ایک تبدیلی دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ دیکھی جو پہلے اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ مسلمہ کو معلوم تھا کہ اس عورت کا شباب جوبن کے انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ پھر اس نے سوچا کہ اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے کوئی مرد اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کے تمام پیروکار اس کے جسم کو مقدس اور لائق عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ جوان عورت ہے، انسان، اور اس میں انسانی جذبات بھی ہیں اور جن میں حیوانی جذبات بھی شامل ہیں۔ مسلمہ کو صرف ایک فحش بات سے ہی سجاق کا چہرہ تمتماتا اٹھتا نظر آیا۔ مسلمہ نے ایک اور وحی سنا دی جو پہلی وحی سے زیادہ فحش تھی اور حیوانی جذبات کے لیے اشتعال انگیز بھی تھی۔
اس کے بعد مسلمہ نے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ اشتعال انگیز اور بڑی ہی بے حیائی کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سجا کے حسن کی تعریفیں کرتا جاتا تھا اور یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ سجا سچی نبی ہے۔ سجا کو عطر کی مہک نے اور ریشمی بستر کے گداز نے اور مسلمہ کی باتوں اور اس کے انداز نے نبوت کے درجے سے ہٹا کر ایک ایسی جوان عورت کے درجے پر گرا دیا تھا جو جذبات کی تشنگی سے مری جا رہی تھی۔ مسلمہ اس کے خیالوں کی یہ تبدیلی اس کے چہرے اور اس کی سانسوں سے محسوس کر رہا تھا جو اکھڑی جا رہی تھی۔ مسلمہ معمر آدمی تھا لیکن اس کا انداز جوانوں والا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے عذاب پر عمر کے توالد نے ذرا سا بھی اثر نہیں کیا تھا۔ سجا نے بے قابو ہو کر مسلمہ کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ میرا ایک مشورہ مانو سجا، مسلمہ نے کہا، آؤ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ سجا نے پوچھا، کہ آپ کو میرا جسم اتنا اچھا لگا ہے؟ جسم کی بات نہ کرو، مسلمہ نے کہا، نبی جسموں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا کرتے، روح کی بات کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارا جسم تشنا ہے لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نبی ہیں۔ اگر ہماری فوجیں الگ الگ مسلمانوں کا مقابلہ کرتی رہیں تو دونوں شکست کھا جائیں گے۔ اگر ہماری فوجیں مل کر ایک ہو جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں۔ صرف مسلمان ہیں جو ہماری نبوت قبول نہیں کرتے اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں اور پورے عرب پر قابض ہو کر دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں اور نبوت کو دور دور تک پھیلائیں۔ اس وقت سجا پر کچھ اور ہی کیفیت طاری تھی۔ اس پر ابلیسیت کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنے آپ میں خاص طور پر ابلیسی اوصاف پیدا کیے تھے۔ یہ اوصاف اس پر ایسے غالب آئے کہ اس نے مسلمہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ وہ ابھی اس کی بیوی بننے کو تیار ہے۔ مسلمہ کے ساتھ 40 آدمی آئے تھے۔ وہ خیمے سے کچھ دور چاقو چبند کھڑے تھے۔ اس نے نہ جانے مسلمہ کا کوئی حکم کس وقت آ جائے۔ تقریباً اتنے ہی آدمی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح سجا کے ساتھ آئے اور الگ تیار کھڑے تھے۔ دونوں اطراف کے یہ مسلح آدمی یقیناً یہ سوچ رہے تھے ہوں گے کہ خیمے کے اندر دو نبیوں میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ نہ جانے کیا ہوگا۔ توقع یہی تھی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ دونوں طرف یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ خیمے کے اندر کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کوئی رسم ادا کیے مسلمہ اور سجا میاں بیوی بن چکے تھے اور خیمہ حجا عروسی بنا ہوا تھا۔ سجا ہوش و حواس گم کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی نسائیت اور نبوت مسلمہ کے حوالے کر دی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز باہر نکلے۔ سجا کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ سجا کے مشیر اور خاص پیروکاروں نے اس سے پوچھا کہ بات چیت کس نتیجے پر پہنچی ہے۔ میں نے مسلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، سجا نے کہا۔ اس کی نبوت برحق ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لی ہے۔ اب نبوت میری ہو یا اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح تو ہو گیا۔ سجا سے پوچھا گیا، مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ اوہ، سجا نے کہا، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ مہر بھی مقرر کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جواب دے کر سجا کی آنکھیں جھک گئیں جیسے وہ نادم اور شرمسار ہو۔ اس کی نبوت والا انداز بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ان مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب کوئی عورت کسی مرد کی زوجیت میں جاتی ہے تو وہ نکاح میں اسے قبول کرنے سے پہلے اپنا مہر مقرر کرواتی ہے۔ اس مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمہ کے پاس جائے اور حق مہر مقرر کروا کے آئے۔ دلچسپ امر یہ کہ اگر مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنایا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن اس نے اسے عصمت سے محروم کر کے اس کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہ معلوم نہیں کہ اس نے سجا کو کیا کہہ کر اس کے لشکر میں بھیجا تھا۔ اس کے مشیر سجا کی اس حرکت پر پریشان سے ہوئے اور اس سے بار بار یہی کہا کہ وہ مسلمہ کے پاس جا کر حق مہر مقرر کرائے۔ مسلمہ سجا کو اس کے لشکر میں بھیج کر خود بڑی تیزی سے وہاں سے کوچ کر گیا اور اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ تم سب کو چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا۔ مسلمہ نے قلعے میں جا کر اپنے محافظوں اور مصاحبین سے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سجا کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروکار مصاحبین یہ سن کر بھڑک اٹھیں کہ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ اگر ان کا رد عمل یہ ہوا تو وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ لو کہ ادھر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اگر سجا کے لشکر نے بھی ہم پر حملہ کر دیا تو ہم پس جائیں گے۔ قلعے کے دروازے دن کے وقت بھی بند رکھو۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا، مسلموں کا اپنا مکان تھا جو قلعے کی طرح تھا۔ اس نے اندر سے دروازے بند کر لیے تھے۔ سجا کو اپنے ہاں رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے روز سجا مسلمہ کے قلعہ نما گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بند پا کر اس نے کہا کہ مسلمہ کو اطلاع دی جائے کہ اس کی بیوی سجا آئی ہے۔ مسلمہ کو اطلاع پہنچی تو وہ ڈر گیا کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اگلے ہی روز اس کے پاس پہنچے۔ مسلمہ کو یہ بھی بتایا گیا
کہ سجا کے ساتھ اس کا محافظ دستہ تاریخوں میں آیا ہے کہ مسلمہ نے یہ نہ کہا کہ اسے اندر لے آؤ، اور نہ وہ خود دروازے پر آیا، وہ مکان کی چھت پر چلا گیا اور وہاں سے سجا کو پکارا، دروازہ کھلواؤں؟ سجا نے کہا میں اندر آنا چاہتی ہوں، اس وقت تمہارا اندر آنا ٹھیک نہیں۔ مسلمہ نے کہا یہ بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ اپنا حق مہر مقرر کروانے آئی۔ سجا نے جواب دیا نکاح اتنی عجلت میں ہوا کہ مجھے حق مہر مقرر کروانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس سے آگے کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔